اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار دوستو, دھرم کا ایک مول سدھانت جسے دھارما کہتے ہیں, اور یہ سدھانت جو ہے ہر ایک دھرم میں پایا جاتا ہے. ہندوازم میں اس کو دھرما کے نام سے جانا جاتا ہے, بدھزم میں دھاما, اور جینزم میں بھی اس کو دھارما بولتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ مول سدھانت ہے ہر ریلیجن میں, اور اس کا یہ بیسڈ ہے ان کانسیپٹس پہ جو کہ ڈیوائن لا سے تعلق رکھتے ہیں, یا دا پاتھ آف رائچسنس سے تعلق رکھتے ہیں, یا پھر یونیورسل بیلنس آف دا یونیورس پہ یہ بیسڈ ہے یہ کانسیپٹ. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ, ہمارے ریلیجن میں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایک مول سدھانت ہے یہ ہمارے ریلیجن میں. لیکن دوسرے ریلیجنز میں جو یہ کانسیپٹ ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے, لیکن آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے, احمدی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آج دھرما کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں ابیر بھائی کہ ہمارے ریلیجن میں اس کا کیا امپورٹنس ہے, تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ایکچولی میرے خیال میں جیسے آپ نے بہت ہی اچھا سمرائز کیا ہے, یہ دھرما کا جو کانسیپٹ ہے, دھارما کا جو کانسیپٹ ہے, یہ بہت سارے آلموسٹ آل ریلیجنس کے اندر پایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے اپنے کردار کو امپروو کرنا ہے, اپنے ایتھکس کو, مورلس کو, مینرس کو امپروو کرنا ہے. لیکن اس کا جو ایک کہہ لیں ایک فنڈامنٹل بیسس جو ہے دیٹ کمز فرام فالوئنگ دی امام آف یور ٹائم, اور فائنڈنگ دی کیلف, اور فائنڈنگ جیسے کہتے ہیں دا بدھا آف یور ٹائم ایز ویل. بدھزم کے اندر جو تین بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں, اس کے اندر ایک تھا بدھا ہمسیلف, اینڈ بائی فالوئنگ بدھا آپ جو ہے اس دھرما کا جو ہے یا دھرم کا جو ہے اصل جو معنی ہے, یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ اے لاٹ بیٹر ان کمپیریزن ٹو اگر اف آئی واز ٹرائنگ ٹو انکورپوریٹ دھرما ان مائی لائف. یس, تو دھرم ان جنرل, رسپانسبلٹی, ایتھکس, یہ ہر ریلیجن میں پائے جاتے ہیں. اور اس کا جو پرائمری فنکشن ہے, لائک اس کی جو پرائمری فنکشن تھی, اس کا جو پری ریکویزٹ کہیں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ جو ہے اسٹیبلش کریں گے, دیٹ از تھرو ڈسپلن. ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ڈسپلن آپ نے جو ہے اپنی زندگی میں انکورپوریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی جو سیلف ہے, اپنی جو نفس ہے, اور اپنی جو باڈیلی ارجز ہیں اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول پا سکے. تو ڈسپلن کے بغیر آپ دھرما یا دھرم کو فلی سیٹسفائی, یہ جو ایک پلر ہے ان ہندوازم, ان بدھزم, اینڈ ایون دا احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ, ڈسپلن کے بغیر آپ جو ہے اس چیز کو فلی کانکر نہیں کر سکتے. اور اس ڈسپلن کے لیے جو اگین جو میں نے فنڈامنٹل مینشن کیا تھا وچ از دا امام آف یور ٹائم, انہیں ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ریلیجن کے کور آئیڈیا, بلکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر ریلیجن جو ہے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے. اگر ہم ہیومینٹی کی سٹارٹ کو دیکھیں تو وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو کریٹ کر کے یہ سارے اینجلس کو کہا کہ اس کی پروسٹریشن اور اوبیڈینس میں آپ گر جاؤ. تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اینجلس جو تھے انہوں نے گاڈ کو اوبے کیا, کیونکہ آدم کو ایز اے ٹیچر, ایز اے گائیڈ یعنی باقی کریشن کے لیے بھیجا گیا تھا, اسی لیے ان کی اوبیڈینس ضروری تھی. اور اینجلز نے اس کو اوبے کیا, لیکن ابلیس جو تھا, جہاں سے یہ فرسٹ سن شروع ہوتا ہے کہ ابلیس نے ریجیکٹ کر دیا گاڈ کے پروپوزل یا کمانڈ کو. تو ہمارے ریلیجن, بلکہ ہر ریلیجن کا کور دھارما جو ٹرو ایسنس میں ہے وہ یہی ہے کہ ریکگنائزنگ دا امام آف یور ٹائم, اینڈ پھر اس کی گائیڈنس میں اور اس کی اوبیڈینس میں یہ پاتھ جو کہ ہمیں سیلویشن یا موکشا تک بھی لے کے جاتا ہے, اور گاڈ کو اور گاڈ کی پہچان یا ایشور کی پہچان میں اور زیادہ ہمیں قریب لے کے جاتا ہے, اینڈ گیٹنگ کلوزر ٹو گاڈ. اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا ان پیک کریں کہ ابلیس نے جو ہے ریفیوز کر دیا ایڈم کو پروسٹریٹ کرنے سے, تو اس کا یہ بڑی, اس کی اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائے تو ابلیس سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ پتہ ہے, اس کی جو نالج ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا سمجھتا تھا, جو اس نے فیصلہ لیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا. تو یہ جو ایک نالج کا اس کے اندر جو آیا ہے, ایک کہہ لے پرائڈ آئی ہے یا سیلف امپورٹنس آئی ہے, وہی ان ایسنس یو کین آرگیو کہ دیٹ از دا سیلف. وہ اس کی جو ہے وہ جو اس کی انا بیچ میں آ گئی جس کی وجہ سے اس نے ورشپ نہیں کیا. تو ایک لحاظ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو ڈسپلن تھا
وہ ڈسپلن اس نے ایک لمحے کے لیے کھو دیا. جی, اور اسی لیے امام احمد علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں کہ نالج ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لائف میں کبھی بھی مل سکتی ہے, لیکن ڈسپلن ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بالکل بیس اور کور سے شروع کرنا پڑتا ہے, روٹ گراس لیول پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ایک ٹری جو ہے وہ تھیڑی گرو ہو گئی ہے تو اس کو پھر سیدھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ابلیس جو ہے بہت نالجبل ہے, عزازیل ہے, گاڈ کے کلوزر ہے, لیکن جب گاڈ نے کسی کو اپوائنٹ کیا تو وہ اپنے نالج کے مطابق اس کو اللاجیکل یا جاہلیت سمجھ رہا تھا کہ یہ کس طرح, مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے پاورفل بینگ, اس سے زیادہ نالجبل اور اس کے اپنے ورلڈ میں ہی واز کلوزر ٹو گاڈ, تو میں کیسے ایک مجھ سے کم بندے کو میں سبمٹ کروں یا اس کو میں پروسٹریٹ کروں. لیکن یہ بذات خود اسی اپنے بلیف کو ہی کانٹراڈکٹ کر دیتا ہے, کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آل پاورفل اور اس کو سارا کچھ پتہ ہے, تو ابلیس جو ہے اس مومنٹ میں یہ دیکھو نالج بھی کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ وہ ڈسپلن اس نے نہیں کیا, گاڈ کے کمانڈمنٹس کے ساتھ اس نے خود کو ڈسپلن نہیں کیا, اور اس کے اپنے رینکس جو ہائر ہوتے گئے تو وہ اس میں بہت زیادہ گم ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے اگر ہم سارے ریلیجن میں بھی دیکھیں, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ دھارما جو ہے ہر ایک ریلیجن کا ایک مول سدھانت ہے, یعنی ایک کور ٹیننٹ ہر ریلیجن کا یہ ہے, لیکن ہر کوئی آج اس کو اپنے حساب سے اور اپنے طریقے سے اس کو اپلائی کرتا ہے. اور ابلیس کو بھی وہ گاڈ میں ڈس بلیو نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ دھرما کو اپنا ایک میننگ دے کے اور اپنے طریقے سے وہ چیزیں کرنا چاہتا تھا. اور تبھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ اس شرط کو, اس کنڈیشن کو مجھ سے ہٹاؤ, پھر میں آپ کی عبادت ایسے کروں گا جیسے کسی نے نہیں کی ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ فرسٹ کمانڈمنٹ ہی یہی تھا. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایسا ایک کمانڈمنٹ ہے جو کہ کسی بھی اگلے پروفٹ کے ساتھ یہ چینج نہیں ہوا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سارے ریلیجن جو ہے, کیونکہ ہیومینٹی ایوالو ہوئی ہے تو ان ریلیجن میں جو ڈیوائن لا ہے وہ بھی ایوالو ہونا ضروری ہے. ہر ایج کے حساب سے چیزیں چینج ہوئی ہے, ہیومینٹی کی ریکوائرمنٹ بدلی ہے, اور اسی مطابق سے لاز بھی اپڈیٹڈ ہوئے ہیں. ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے نا, اگر ہم نارمل میٹیریل ریم میں دیکھیں ہر چیز کو اپڈیٹ کی ضرورت ہے. آپ کے فون کو اچھا پراپر فنکشن کرنے کے لیے اپڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, کمپیوٹر کو اپڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز کو. اسی طرح ہمارے لائف اسٹائل میں جو چینجز تھرو ٹائم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمیں اپڈیٹس کی ضرورت ہے. اور اپڈیٹس جو ہے صرف ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے مل سکتے ہیں, اس کی طرف سے مل سکتے ہیں. اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہوگا جس کو ہم اواتار آف گاڈ ریلیجن میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. وہ اواتار آف گاڈ جو ہے وہ گاڈ کے اپڈیٹڈ لا کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور اپڈیٹڈ ڈسپلن کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے. تو آپ جو زیادہ تر ریلیجن ہے, کیونکہ ان کے پاس امام آف دا ٹائم نہیں, اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں, اگر ہم کرسچینٹی, اسلام, جوڈیزم, ہر ریلیجن میں اگر ہم جا کے دیکھیں نا, اگر وہ اپنے آپ کو وہاں تک ٹائی کرتے ہیں اور وہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, تو یہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ریئل ہندوز ہیں, لیکن ہم کنٹینیویشن ہے, یعنی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اور آج کے امام آف دا ٹائم کو جو کہ وہ نیو لاس کے ساتھ آئے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پہ ٹرائی کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی. تو دھارما جو ہے ہر ریلیجن میں کرپٹ ہو گیا ہے, اوور آل کرپٹ ہو گیا ہے, جس ریلیجن میں امام آف دا ٹائم نہیں ہوتا. جی ایسے نہیں, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. اور وہ جو کنورسیشن تھی, وہ جو ابلیس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنورسیشن تھی, ایٹ ون پوائنٹ ابلیس نے کہا تھا اگر آپ یہ سزا دے ہی رہے تو مجھے یہ قابلیت یہ بھی الاؤ کرے کہ آئی کین بی ان دا وینز آف مین کائنڈ, تاکہ میں ان کے جو انہیں انفلوئنس کر سکوں, ان کے جو بیہیویئرز ہیں انہیں انفلوئنس کر سکوں. تو یہ بھی ایک آلموسٹ لائک جسے کہتے ہیں ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ جو ابلیس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہمارے باڈی کے اندر ہے, اور وہی جو ہے ہم نے ڈسپلن کے ذریعے جو ہے اور امام آف دا ٹائم کو ڈھونڈنے کی معرفت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جو ابلیس چھپا ہے, جو نفس ہے, ہمارا سیلف ہے, اس سے ہم نے علیحدہ کس طرح کرنا ہے. اور بات ان دی اینڈ اگین آ جاتی ہے دھرما کی, ان دا سینس کہ ڈسپلن, مورلس, مینرز, کہ جب آپ ان چیزوں کو پرفیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کیسے وہ ایک کہہ لے ڈسٹنکشن لائیں گے کہ یہ میری روح ہے اور یہ جو ہے میرا نفس ہے, میری سیلف ہے. اب کافی ریلیجن جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہندوازم, بدھزم, زوراٹرزم ایٹ سم پوائنٹ in history they were correct. ان کے پاس تھے امام آف دا ٹائم تھے. Buddha was a caliph of God, Krishna was a caliph of God, Arjuna was a caliph of God. So all of these personalities جب تک وہ زندگی دنیا میں تھے and people were following them, you know, they were on the right path and they were on the truth. But as they جس سے کہتے ہیں وہ once they passed away,
اس کے بعد جو تھے جو لوگ تھے وہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے پاس کیلف نہیں ہوگا پھر وہ اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے کہیں گے کہ یار یہ دھرم ہے یہ دھرم ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ ڈسپلن اپنے اندر لاگو کرنے کے لیے بھی اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی انسائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے لیے ڈسپلن الگ چیز ہوگا, میرے لیے ڈسپلن الگ چیز ہوگا. We are in alhamdulillah in a very good position because we have the Imam of our time in the Ahmadi religion of peace and light who is Abdullah Hashim Abbal Sadiq. We can take ہم اپنی جو مسئلے ہیں ہم ان کے پاس لے کے جا سکتے ہیں اور وہ جو ہے ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی میں پھر یہ کمپیئر کر لیتے ہیں کہ ہر ریلیجن میں دھرما کا کانسیپٹ ہے جیسے ہم نے کہا, اور ہر ریلیجن یا ہر ایک نیشن جو ہے اپنے دھرما کے لیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ آڈز ہیں, صحیح ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ریلیجن کا سورس جو ہے وہ ڈیوائن ہی ہے, لیکن اگر یہ سب جو اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے اپنے دھرما کو نبھا رہے ہیں تو اتنا ورلڈ میں انجسٹس کیوں ہے, اتنا کرپشن ٹیرینی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ ابلیسی فارمولا ہے, ابلیس کا ایک فارمولا ہے. کیونکہ ابلیس نے جب ایشور نے جب ابلیس کو جنت سے باہر کر دیا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا گاڈ کو کہ جس طرح میرے لیے یہ کنڈیشن اور جس طرح تم نے مجھے اس کے تھرو مس گائڈ کیا ہے میں سب کو مس گائڈ کروں گا. یعنی اسی لیے اس نے وہ مہلت مانگی تھی اینڈ آف ٹائم یا ڈے آف قیام کے وقت تک. تو یہ ابلیس نے کھلا چیلنج کیا, اور جیسے کہ ہم نے پریویس ایپیسوڈز میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو میٹیریل ریلم کا جو کریٹر ہے وہ ابلیس ہی ہے, کیونکہ وہ ازازل تک گاڈ کے کلوز تھا اور اس نے گاڈ کی نالج کے تھرو یہ میٹیریل ریلم, یہ امپرفیکٹ ریلم جو ہے کریٹ کیا. تو اس کا جو اس کی اتھارٹی تھی وہ اس سے لی نہیں گئی, کیونکہ اس نے گاڈ سے یہی تو مانگا کہ مجھے مہلت دو. مہلت اسی پاور اور اتھارٹی کے ساتھ اس نے مانگی تھی, تو اسی لیے اس کے پاس وہ اتھارٹی جو ہے ڈے آف قیام تک جب قائم علیہ السلام کا رائز ہوگا تب تک وہ اتھارٹی ہے. اور وہ جو ہے ڈس بلیف ان گاڈ نہیں بولتا کسی کو بھی, یعنی اس کے کنفیوژن یا جو اس کے وسپرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گاڈ کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے امام آف دا ٹائم کے اگینسٹ ہوا ہے. سکسیسر آف گاڈ یا جو مینیفیسٹیشن یا ریپرزنٹیشن آف گاڈ ہے اس کو اپیرنٹ ویو میں اس نے جج کیا اور اس نے ڈینائی کیا اس کو. اسی لیے ہم اگر اسلام میں آ کے دیکھیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجدوں میں ابلیس بیٹھ کے میری ریلیجن کی گائیڈنس دے رہا ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلریڈی وارن کیا تھا کہ اینڈ آف ٹائم میں مسجدوں میں بھی آپ کو ابلیس ملیں گے. اور دوسری طرف اگر ہم ایک اور حدیث اگر اٹھا لیں تو پروفٹ محمد کہتے ہیں کہ جو ورس آف دا کریچر انڈر دا اسکائی ہوں گے اینڈ آف ٹائمز میں وہ ریلیجس اسکالر ہوں گے. تو اگر ہم ان دونوں کو میچ کر کے ایک کنکلوژن بنائے تو وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ورس کریشر کون ہے جو کہ گاڈ کے کمانڈ کو آؤٹ رائٹ ڈینائی کرتا ہے, اور سٹارٹ وہ ہوا ہے ابلیس سے. تو ابلیس نے اپنی ٹیم سے ہی بنا لیا اور ریلیجن کو ڈیوائڈ کر دیا, ہیومینٹی کو ڈویژن میں لے کے ڈفرنٹ ٹیگز دے دیے ہیں اور ہر ریلیجن کے مسکنسیپشن کریٹ کر چکے ہیں. اور اس مسکنسیپشن سے بچنے کے لیے اور کوئی مجھے تو لاجیکل پوائنٹ اور سمجھ نہیں آتا, کیونکہ ہم مطلب ایگو تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا انٹرپریشن صحیح ہے, لیکن اگر ہم ہر ریلیجن کو دیکھیں کہ وہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے, وہ سٹارٹ ایک منش سے ہوا ہے, ایک شخص سے ہوا ہے. اور اس نے جو یہ ڈیوائن لا بھی جو تھا یا دھارما کیا تھا, یا کوئی بھی اگر آپ لا اٹھا لیں یا ڈسپلن کے بارے میں اگر کوئی چیز اگر آپ دیکھ لیں تو اس ریلیجس مین جو کہ مینیفیسٹیشن آف گاڈ تھا اور ریپرزنٹیٹو تھا اس ایج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی لے کر آیا ہے. پھر اگلا پروفٹ جب آیا ہے وہ اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے, اس کو اور پرفیکٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اور ہر زمانے میں اس طرح سے, اور دا موسٹ پرفیکٹ مینیفیسٹیشن آف گاڈ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لیکن لوگوں نے کیا کیا, وہیں پہ سٹاپ کر دیا. جو کہ جیسے اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں, اگر کرشنا, راما, شیوا, ان لوگوں سے جو ان کو انٹرپریٹیشن ملی ہے, اور وہ بھی فرسٹ ہینڈ نہیں ملی بائی دا وے, لیکن وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور اینڈ آف ٹائم تک ہے. لیکن آگے پھر اگلے ریلیجن میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ بھی یہی. لیکن اگر اس سارے ریلیجن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سٹینڈ ہی اس منش کے اوپر کرتے ہیں, اس مین کے اوپر کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن از اے مین. کیونکہ اگر کرشنا نہیں ہوتے تو ہندوازم کیا ہوتا, اگر بودھا نہیں ہوتے, اس پہ تو نام ہی بدھزم رکھا ہوا ہے نا, اور جیزس نہیں ہوتے تو کرسچینٹی کیا ہوتی ہے, یعنی مطلب کہاں سے آئی, یعنی وجود میں کہاں سے آئی. تو وہ جو کور جو جیسے روٹس جو ہے یا جو آپ کو ہولڈ کرتے ہیں وہ ریلیجس مین ہے. اور جیسے بودھا نے کہا کہ کوئی بھی گائیڈ نہیں ہو سکتا مطلب گائیڈنس تک نہیں جا سکتا یا سیلویشن حاصل نہیں کر سکتا سوائے ایک ٹیچر کے یا ایک گائیڈ کے. اور تقریباً ہر پروفٹ اور میسنجر کے اس طرح کے کوٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سیلویشن تک پہنچنا ہے, اگر آپ کو موکش پراپت کرنا ہے, اگر آپ کو
گاڈ کے کلوز جانا ہے, اگر آپ کو کریکٹ وے میں ہیومن ہو کے لائف گزارنا ہے اس دھرتی پر, تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. اور امام احمد علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا آن ہز اون جو ہے وہ سیلویشن نہیں حاصل کر سکتا, کیونکہ ہمارے اندر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے وینز میں ہے وہ ابلیس, کیونکہ ہم بنے ہی اس کے, جو ہمارا میٹیریل سیلف ہے وہ ابلیس سے بنا ہے, صحیح, ابلیس نے اس کو کریٹ کیا ہے, امپرفیکٹ ہے, تو ہم کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے پروفٹس, یہاں تک کہ پروفٹس کنفیوز ہوئے ہیں. اب صاحب نے ہمیں بتایا کہ ڈفرینٹ پروفٹس جو ہیں انہوں نے بھی کبھی کبھی ابلیس کے وسپر اور گاڈ کی آواز میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا, سوائے اولی العزم پروفٹ کے جو دا موسٹ ڈٹرمنٹ پروفٹس تھے. اور وہ سارے پروفٹس جو تھے اپنے ٹائم پہ کوننٹس لے کر آئے تھے, اور جو گاڈ کا پیور میسج ہے اس کو اپلائی کرنے میں وہ فلی ڈٹرمنٹ تھے. اور اس کے لیے اگر ان کو پریویس میسنجرس کی چیزوں کو چینج بھی کرنا پڑتا تھا یا توڑنا پڑتا تھا تو وہ کرتے تھے, کیونکہ دے ور شیور کہ گاڈ کی طرف سے یہ لا ہے. پتہ نہیں وہ آپ نے وہ فلم دیکھی ہے پی کے عامر خان, وہ رانگ نمبر والی, وہ اتنی, کیونکہ ہماری آڈینس آبویسلی سب کانٹینٹ آڈینس ہے تو وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو ایوری بڈی. تو پی کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے بات کی تھی کہ ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے, وہ ایک ٹیم بنا رہا ہے. وہ ہمارے پنڈت کے ذریعے, ہمارے مولویوں کے ذریعے, ہمارے پریس کے ذریعے جو ہے انہوں مسجدوں میں اور چرچز میں اور ہولی پلیسز میں جو ہے نا ایک ٹیم بنا رہا ہے جس کے اندر وہ بیسکلی جو ہے نا گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. اور گمراہ وہ کس طرح کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو باقیوں کو سکھا رہے ہیں وہ بیسکلی اپنی انٹرپریٹیشن اور اپنی ایگو کو استعمال کر کے سکھا رہے ہیں. اوبویسلی اف یو امیجن جو پی کے کا بھی کانسیپٹ ہے, عامر خان خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہی از گوئنگ ٹو ڈفرنٹ religions, different scholars, different holy, apparently holy people, اور وہ جو ہے اسے مختلف different چیزیں بتا رہے. اور the reason why they're saying different things, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایک quote on quote holy person کو بھی دیکھیں, اس کی جو ہسٹری رہتی ہے, he has read a few books, وہ he is born into a certain society, he is a product of the upbringing that he's had. ایک تو he's a product of his family, he's a product of his parents. تو وہ جسے کہتے ہیں جس معاشرے کے اندر وہ بڑا ہوگا وہ وہی سیکھ جو ہے آگے پھیلا رہا ہے, جو کہ انگلش کے اندر کوٹیشن بھی ہے نا, دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ. تو وہی جو ہے نا وہ پی کے اندر عامر خان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایونچولی ڈھونڈ تو خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن آل دیز ہولی پیپل اس سے مختلف ڈفرینٹ طریقوں میں ڈال دیتے ہیں. اور اس فلم کے اندر ہی سو ریچولیسٹک, پہلے وہ کبھی ماتم کر رہا تھا, زنجیریں مار رہا ہوتا ہے, جو شیعہ اس کے ہوتا ہے, پھر وہ کیا کہتے ہیں ورت رکھ رہا ہوتا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, اس قسم کی ہر ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن the thing he was missing, اور جو ہمارا کور ٹیننٹ ہے in the Ahmadi religion of peace and light, he was missing that connection between mankind and God. And وہ کنیکشن کیا ہے, وہ کنیکشن ہے the caliph and the imam of your time, جو کہ آدم سے لے کے پھر نوح کے پاس کیا ہے, ابراہیم, موزس, جیسس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, and then to his successors who were the 12 imams and now the 12 Mahdis. And what we claim is that Abdullah Hashim Abbas Sadiq, who is mentioned in the will of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is maintaining that chain and maintaining that connection. جیسے آپ نے بات کی کہ جیسے امام احمد الحسن نے کہا کہ جب ہم خود موکشا پانے کی کوشش کرتے ہیں, موکشا ہوتا کیا ہے, اٹ از اسپرچل اویکننگ جسے کہتے ہیں, جب آپ کی جو زنجیریں ہے, جو آپ کی جو کنسٹرینٹس ہے, جو سوسائٹی اور لوگوں نے آپ کے اوپر ڈالے ہوئے, ان سب چیزوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہو. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ the truth will set you free, تو ان ساری چیزوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہو. اور وہ آزادی پانے کے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں ڈالو جو آپ کو چیلنج کرے, جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا اندر سے بایو کیمسٹری چینج کر دے, جس کے اندر آپ اندر جاؤ آپ کو یار اس میں اس سچویشن میں بہت ہی انکمفرٹیبل ہوں, میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں, جی اس تب جا کے جو آیا آپ کو احساس ہوگا اسپرچل لبریشن ہوتی کیا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں کیوں ڈالو گے, دیٹس دا پوائنٹ. کہ جب آپ نے اسپرچل انلائٹنمنٹ پانی ہے تو جب آپ کو کوئی پریسٹ کہے گا یہ کرنے کو, آپ کہو گے نہیں بھائی یہ اسے کچھ نہیں پتا, میں نہیں کروں گا. جب آپ خود کہو گے اپنے آپ کو, تو آپ کرو گے نہیں, کیونکہ آپ اپنی نہیں بات مانو گے, کیونکہ وہ جو انکمفرٹیبل سچویشن ہوگی اس کے ساتھ آپ کا ایک ریزسٹنس ہے. لیکن جب دی امام آف یور ٹائم who is holding the spirit of God
جو کرشنا میں بھی تھی, بدھا میں بھی تھی, ہمارے عقیدے کے مطابق ایرسٹوٹل میں بھی تھی, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی, جب وہ آپ کو کہیں گے ود دا اتھارٹی آف گاڈ یہ کرو, پھر وہ کرنا آپ پہ آبلیگیٹری. جی اگر آپ نے اسی کیمپ میں نہیں فال کرنا جس کیمپ میں ابلیس تھا, پھر آپ پہ وہ کرنا آبلیگیٹری ہے, پھر جو مرضی جائے. اب ظاہر ہے جو لاس بھی ہوتا ہے, اگر آپ یا میں ایسی کسی چیز میں کرتے تو لاس وہ پھر کس چیز کا ہے, دنیاوی لاس ہی ہوگا, ہے نا. جی بالکل. تو یعنی اس سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے ٹرک کیسے کیا. اگر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں, جیسے اگر اسٹارٹنگ آف ہیومینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو گاڈ کے بہت لمیٹڈ رولس تھے, بہت ہی سمپل کمانڈمنٹ تھا, صحیح ہے, پروسیڈ ٹو ایڈم, یعنی اس کی اوبیڈینس میں آ جاؤ, اس کی گائیڈنس میں آ جاؤ بیسکلی, کیونکہ گاڈ اس کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا اور آپ اس کے تھرو گاڈ کے قریب جا سکتے ہو یا سیلویشن حاصل کر سکتے ہو. اور بی فروٹفل, صرف یہ سمپل کمانڈمنٹ تھے. لیکن ابلیس نے آ کے کنفیوز کیا کین کو, اور اس نے آبیل کا خون کر دیا. وہاں سے یہ مطلب فرسٹ ہیومن جو ڈس اوبیڈینس تھی وہاں سے شروع ہوتی ہے کین کی. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویننٹ کے ساتھ جو نیکسٹ میسنجر ہے نوح علیہ السلام, انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا کہ کلنگ از ناٹ الاؤڈ, کیونکہ گاڈ نے تو ہمیں اپنے ایسنس اور اپنے نیچر میں بنایا تھا, تو ہمیں خود ہی پتا تھا. اگر ہم سنک ہوتے گاڈ کے میسنجر کے ساتھ, ہمیں سنک ہوتے تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ڈونٹ اسپل انوسینٹ بلڈ, یہ ہمارے نیچر میں ہی ہے آلریڈی, ہمارے سول کے نیچر میں ہے یہ. لیکن ابلیس نے کیونکہ ہمیں کنفیوز کر دیا, یہ میں اصل میں یہ ایک وہ بنا رہا ہوں, یعنی ایک سٹوری کریٹ کر رہا ہوں کہ سٹارٹنگ میں ہمارے نیچر میں اس گاڈ لائک جو نیچر ہمارا ہے اس میں ہمیں آلریڈی پتا تھا کہ کین اپنے بھائی کو مارنا یہ غلط چیز ہے. لیکن کین کو کنفیوز کر دیا گریڈ دے کے اور انسیکیورٹیز دے کے. ابلیس جو کہ وسپر جو کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس مہلت ہے اینڈ آف ٹائم تک, تو اس نے کین کو انفلوئنس کر کے آبیل کا قتل کروا دیا. اور اس کے بعد جو ہے لا میں ایڈیشن, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے نا کہ اپڈیٹس کی ضرورت ہے, تو پھر ایڈیشن ہوتے گئے. پھر جب موزس کے ٹائم تک ہم آتے ہیں تو وہاں پہ پتہ نہیں 600 کمانڈمنٹس اس طرح سے کچھ لاز آئے تھے. اور پھر جیزس کے ٹائم پہ جب ہم آتے ہیں تو جیسے ایک ڈائیورس کے کانسیپٹ کو اگر لے لیں کہ کسی نے ان کو بولا, کیونکہ انہوں نے ڈائیورس کو جو ہے ایبروگیٹ کر دیا. موزس کے کویننٹ میں الاؤ تھا ڈائیورس, لیکن جیزس کے ٹائم پہ انہوں نے منع کر دیا. اور لوگوں نے کہا کہ اگر آپ یعنی موزیک کویننٹ پہ ہیں اور اگر آپ ہمارے مسیح ہیں تو آپ کیسے وہ اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس کو موزس نے حلال کیا تھا. تو جیزس نے یہ بات کہی جو کہ مجھے بہت یعنی میرے دل کو افیکٹ کرتی, کہ انہوں نے کہا کہ موزس الاؤڈ اٹ بیکاز دا ہارٹس آف دا پیپل ویر ہارڈ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپڈیشن یا جو رول ہوتا ہے نا, یہ جو ڈیوائن لا جو ہے نا وہ ہمارے اپنی وجہ سے آتا ہے. ورنہ خدا نے آلریڈی آدم کے ساتھ ہمیں 27 لیٹرز آف نالج دے دیے تھے, اور ساتھ میں ایک سمپل یعنی بی فروٹفل, یعنی بڑھو, یعنی ریپروڈیوس کرو اور فیملیز بنو, کمیونٹیز بنو, اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مطلب نیچر میں ہی یہی تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لو کرنا تھا اور ایک دوسرے کو سرو کرنا تھا. اور امام آف دا ٹائم کی اوبیڈینس کے انڈر ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ پرابلم وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرپریٹیشن لے آتا ہے. تو اس مطابق سے اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے ریلیجنس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, اگر ہم تھوڑا فوکس کریں ہر ریلیجن کو جا کے, جیسے ہم جوڈیزم میں اگر دیکھ لیتے ہیں تو وہ دھرما کو یا اوور آل ریلیجن کو بیس کرتے ہیں ریچولس پہ. جیسے آپ نے پی کے کی سٹوری بتائی نا مووی کی, تو انہوں نے ساری امپورٹنس جو ہے نا وہ تورات کے جو اسکرپچر جہاں پہ جو ہمیں کمانڈمنٹ ملے ہیں نا اس پہ یعنی پورا فوکس کر دیا. اور اس طرح سے انہوں نے وہ مین روپ کاٹ دیا جو کہ قرآن ہمیں بولتی ہے کہ ہولڈ آن ٹو دا روپ آف گاڈ. تو وہ روپ جو ہے وہ ڈیوائن میسنجر ہے یا اوتار آف گاڈ ہے, اس کو کاٹ دیا, جوڈیزم نے کاٹ دیا. اور وہ اس پہ صرف فوکسڈ ہے کہ ریچولس کیسے کرنے ہیں اور صحیح وے آف ریچول کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا دیتے ہیں کہ کون سا کپا پہننا ہے, کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے. تو ان چیزوں پہ یعنی ایسنس کو چھوڑ کے اپیرنٹ کے پیچھے یعنی لگ گئے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ہندوازم میں بھی دیکھیں تو یہی چل رہا ہے, کیونکہ کرشنا کا جو ٹرو ٹیچنگ تھا, یعنی اگر ہم مہابھارت کو ایز اے ہول دیکھیں تو ایک ڈیوائن ڈیوٹی بتا رہا ہے ہمیں. دو فیملیز ہے, ایک رائچسنس پہ ہے, ایک رانگ پاتھ پہ ہے. تو ان دونوں میں ایک یدھ ہو رہی ہے, ایک ایسی یدھ جو کہ مجھے لگتا ہے آج تک کے زمانے کی سب سے بڑی یدھ ہے, جس میں زیادہ تر خون جو اگر ہیومنس کا بہا ہوگا تو مہابھارت میں ہی ہوگا. لیکن کیونکہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے تو وہ ہمیں ایک فینٹیسی کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہے نا, تو اس لیے کلیئر ہمیں اس کا ایسنس نہیں پتا. لیکن اگر ہم اوپر سے بھی دیکھیں تو اس میں ٹرو یہی تھا کہ ڈیوائن ڈیوٹی کے لیے آپ کو اپنی فیملی کے اگینسٹ بھی سٹانس لینا پڑتا ہے ڈیوائن میسنجر کے ساتھ. کیونکہ ڈیوائن میسنجر کا کیا ہے, جیسے اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہم جو امام آف دا ٹائم کو کس چیز میں یعنی اوبے کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہوتی ہے پرسنل سیلویشن, ایک ہوتا ہے جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ
دھرما جو ہے ایک یونیورسل بیلنس کے بارے میں بھی ہے. تو وہ یونیورسل بیلنس جو ہے خراب ہو چکا ہے ابھی اس ٹائم پہ. یہ انجسٹس اور اتنا بھید بھاؤ, یعنی کوئی جو رچ ہے بہت رچ ہے, پور جو ہے بہت زیادہ, اس سب کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ڈیوائن جسٹیٹ چاہیے, ڈیوائن دھرتی چاہیے جس کو گاڈ رول کر رہا ہو, تاکہ یہ امبیلنسز سوسائٹیز میں سے ختم ہو جائے. تو ہم وہ چیز میں یعنی اپنے امام کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیوائن جسٹیٹ ہم لے کر آئیں. تو یعنی واپس اسی پوائنٹ پہ جاتے ہیں, یہ میں نے ایک سائڈ نوٹ جیسے دیا ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر ریلیجن جو ہے وہ ریچولز پہ آ گیا ہے. کرسچینٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں, کرسچینٹی میں یہ ہے کہ وہ ریچولز سے پر ہٹا دیتے ہیں. یعنی 20 کے ٹرکس دیکھیں آپ, وہ ریچولز کو ہٹا دیتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ کچھ بھی کرو. کرسچینٹی میں یہ ہے, یہاں صرف آپ کو کیا چاہیے, بلیف ان جیزس اور دا ہولی ٹرینٹی, یعنی تینوں میں, یعنی ساتھ میں آپ کو بلیف چاہیے. پھر اگر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں, سنی اسلام میں, وہ بھی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یعنی وہ جو ریچولز ہے اس پہ سارا کا سارا ریلیجن بیس کر دیتے ہیں. اسپیشلی جیسے نماز کے اوپر, یعنی وہ کہتے ہیں بس نماز پڑھو, باقی چیزوں کے بارے میں کیوں سوچنا ہے. یعنی جیسے پالیٹکس یا ہیومن سوسائٹی کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں ہے. اور بات کرتے ہیں کہ یونٹی ہونی چاہیے, لیکن ریچولز بھی ساروں کے ڈفرینٹ ہیں, دا وے دے آر ڈوئنگ اٹ نا, اتنا زیادہ. یعنی کہ طاہر بھائی آپ کو احساس ہوگا کتنا سائیکلک ہے یہ پورا سلسلہ. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, اب یہ دوبارہ ہو رہا ہے. اب اسلام بھی جیسے آپ نے رائٹلی کہا, اب اسی پہلو پہ آ چکا ہے. شیعہ اسلام لے, سنی اسلام لے لے, کہ ہم بس نمازیں, روزے, مجلس, اگر آپ شیعہ ہے, ماتم 10 دن کے جو ہم محرم مناتے ہیں, یہ افسوس کرتے ہیں, اینڈ دیٹس اسی بات پہ آ جاتا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی سائلو کر دیے باہر کی دنیا سے. باہر کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا ہوم لیسنس ہے, کیا سفرنگ ہے, کیا انجسٹس ہے, اس چیز سے ہم نے بالکل ہی علیحدہ کر دیا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے جو ہے نا, ایک ہوتا ہے نا وہ کچھ گروپس ہوتے ہیں پارک میں جا کے نا بہت زیادہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں ان سے ان کا موڈ بہتر ہوتا ہے, بہت زیادہ ہنستے ہو, پھر وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں, وہ کسی اکٹھا ہو کے بہت زیادہ روتے ہیں, کوئی کہانیاں باقیوں کی سن کے بہت زیادہ روتے ہیں, اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. تو کتھارسس جسے کہتے ہیں کہ وہ ایموشنز باہر نکلتے ہیں, انہیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے, پھر گھر چلے جاتے ہیں. تو اب میں جب ہمارے ریچولز کو دیکھتا ہوں, ایسی کوئی فیلنگ آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ دیکھو یار, میں نے جو ہے 10 پاؤنڈ دے دیے, 5 پاؤنڈ دے دیے یہ چیریٹی میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں, یہ میں تھوڑا سا مجلسوں پہ رو لیتا ہوں, تو بس میرا کام یہاں پہ جو ہے نا تمام ہو جاتا ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی وہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, میرے نیبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بالکل وہ جو سوشل اسٹرکچر جو ہے نا, ہم نے بالکل سیور کر دیا. ہاں, میرے خیال سے اگر اس کے کسی کو آفینڈ کرنے کے لیے نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ٹرولی گاڈ کو سیکھ ہی نہیں کر رہے, یعنی ڈیپتھ میں جانے سے ڈرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے اسٹارٹ میں اپنے ریلیجن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا, تو میرے ابو نے بھی مجھے کہا تھا, کیونکہ وہ بھی یہی سوسائٹی سے سیکھے تھے کہ زیادہ ڈیپلی ریلیجن میں مت گھسو, مس گائیڈ ہو جاؤ گے. میں ایسے ریلیجن کو مانوں ہی کیوں جس کو اسٹڈی کرنے سے میں مس گائیڈ ہوتا ہوں, یعنی عجیب بات. ہاں, اور لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں میجورٹی. تبھی وہ جو سیٹ آف لاز یا ریچول سیٹ کر دیے گئے ہیں نا, بس اسی میں وہ اچھا فیل کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ایکٹس ہیں نا. لیکن یہ ہم میں سے کیا, ہمارے اندر کیا مار رہا ہے, ہیومینٹی مار رہا ہے. ہم میں جو گاڈ کا ایسنس ہے اس کو ختم کر رہا ہے, کیونکہ گاڈ تو دوسروں کو سرو کرنے کے لیے, ہمیں کمانڈمنٹس تو اس طرح کے دیے جاتے ہیں نا. اگر وہ چیز نکل جائے نا, تو ہم لوگ صرف ایمٹی ڈمیز ہیں, سول لیس باڈیز ہیں اور زومبیز ہیں, جو کہ صرف اپنے آپ کو اچھا فیل, اینیملز ہو گئے نا, اچھا اپنے آپ کو فیل کرانا ہے, یعنی صرف اپنی دنیا میں کمفرٹیبل ہے تھوڑا سا. کیونکہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرنے جاتے ہیں, اب قرآن میں بھی اگر آپ پڑھیں ٹرانسلیشن, اس کے اندر بہت جگہ لکھا ہوا ہے بلیو اینڈ ڈو رائچس ڈیڈس, بلیو اینڈ ڈو رائچس ڈیڈس. اور رائچس ڈیڈس کا مطلب کیا, when you give up something that you love. ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اکثر اوقات وہ تب ہوتا ہے جب جو پراپر رائچس ڈیڈ ہوتی ہے اس کے اندر یا تو آپ کا وقت جا رہا ہوتا ہے, یا آپ کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں, یا آپ نے اپنی کوئی چیز کو سائڈ پہ کر کے آپ دوسرے کو آگے رکھ رہے ہو. یو نو them first me last, وہ جو کانسیپٹ امام محمد الحسن لکھتے ہیں کہ you have to put your brother ahead of you, you have to put your friends ahead of you, humanity ahead of you, fellow believers ahead of you. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بالکل دین سے اور ریلیجن سے, ہر ریلیجن سے ہی چھین لیا گیا جی. اور ہم بس یہ پھنس گئے, یہ ریچولسٹک جو ہے, سنڈے کو چرچ چلے گئے, فرائیڈے کو جمعہ نماز پڑھ لیا, اس قسم کی جو ہے نا ان چیزوں میں پڑ گئے. 2 پوائنٹ پہ میں ابھی بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے کیے ہیں, کہ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمیں ریلیجن سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا پہلے, یعنی یور بردرز فرسٹ, ہیومینٹی فرسٹ. ہمارے ریلیجن کا موٹو ہی یہی ہے. تو اگر ہم اس کو پیچھے
ٹائم ٹریول کر کے جاتے ہیں آبیل اور قابیل کے بیچ میں. تو آبیل نے کیا کیا, سب سے بیسٹ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے گاڈ کو آفرنگ دی اس چیز کی, جس طرح سے بھی دیا. ابھی ہمیں اس کا جو ہے نا ٹیکنیکل اسپیکٹ نہیں پتا, لیکن اس نے گاڈ کو جو ہے سب سے بیسٹ آفرنگ دی, جو کہ اس کے لیے پریشس تھا, جو کہ اس کی بھی ضرورت ہوگی. اس نے سب سے بیسٹ دیا, اور کین نے جو ہے سب سے اسپیئر میں جو پڑا ہوا ہے. اور آپ خود ہی سوچیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے, لوگ جو اچھائیاں بھی کر رہے ہیں, جی ایسا ہی ہے, وہ جیسے وہ نہیں اوور فلو میں سے ہم کچھ دے دیتے ہیں تھوڑی بہت چیریٹی کہ ہم اچھا فیل کریں. اور پھر کین کو گلا بھی پھر یہ تھا خدا سے کہ تم نے میری آفرنگ کو نہیں ایکسیپٹ کیا, اور آبیل کیوں نہیں کیا. سوچے اس کے بارے میں کہ آبیل کی آفرنگ کیوں, کیونکہ گاڈ کے لیے تو گاڈ تو ہر ایک سے پیار کرتا ہے, اس کے ہر ایک کریشن سے اس کو لو ہے. تو آبیل اور قابیل میں گاڈ نے تو سٹارٹ نہیں کیا نا فرق, یہ ان کے جو, کیونکہ ان کو جو ایک چیز ملی تھی نا, یعنی جو ایسنس آف گاڈ ہے, کیونکہ ہر ہیومن میں ہے وہ جو سول ہمیں ملتی ہے, وہ چیز کے ہم لائق ہی نہیں ہوتے اگر ہم سیلفش بن جاتے ہیں. تبھی سیلف لیسنس ہر ریلیجن سکھاتا ہے آپ کو. تو اگر آپ کو ہیومن بننا ہے, اور گاڈ میں یعنی موکشا کا ایک پچھلے ایپیسوڈز میں نے آپ کو کہا کہ ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو الٹیمیٹ گول آف موکشا یہی ہے کہ ہم ڈیوائن میں جا کے ڈیزالو ہو جائے, اس کا پارٹ بن جائے. لیکن اگر ہمارے اندر وہ پارٹ ویسے ہی مر چکا ہے تو ہم وہاں پہ کہاں ہوں گے؟ پھر ہم جو اینٹی گاڈ کی طرف جو ابلیس ہے اس میں جا کے پھر ہم ڈیزالو ہو سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ نے یہ باتیں کی اس سے میں وہ کر رہا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ سارے ریلیجن ہم نے ڈسکس کیے, آپ شیعزم کے بارے میں بھی آپ نے بولا. یہ ایک واحد ریلیجن تھا شیعزم جو 1400 سال سے اس بلیف کو بہت اسٹرانگلی پکڑ کے انہوں نے رکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ 12th امام جو ہے وہ غیبت میں ہے, اور ان کا ریلیجن جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, کیونکہ وہ مسلمان ہی ہے, لیکن اگر وہ الگ ہوئے ہیں مین اسٹریم ریلیجن سے, وہ اسی کانسیپٹ پہ ہوئے ہیں کہ گاڈ چوزز دا سکسیسر, جو کیلف ہوگا وہ گاڈ اپوائنٹ کرے گا یا گاڈ کا میسنجر اپوائنٹ کرے گا. تو ہمارا اسی لیے ان کو رافضی بھی کہا جاتا ہے عربک میں, رافضی جس نے ریجیکٹ کر دیا. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ ووٹنگ سسٹم, شورا سسٹم, اپنے یعنی سپریمیسی آف پیپل کو ریجیکٹ کیا تھا. اس بیس پہ جو ہے شیعہ الگ ہوئے تھے, اور تبھی وہ آپریس ہوتے گئے تھرو ٹائم. ان کے ساتھ بہت ساری آپریشن, امیت کا کیلیفیٹ, عباسڈ کیلیفیٹ, جو کہ اٹھے ہی اسی وائس پہ تھے کہ وہ اہل بیت کو واپس حکومت میں لے کر آئیں گے, یا جو ٹرولی اپوائنٹڈ فرام گاڈ ہیں ان کو واپس لے کر آئیں گے. انہوں نے صرف وہ نام یوز کیا. لیکن جو 14 سال تک جو شیعہ آپریس تھے انہوں نے کبھی بھی یہ کانسیپٹ ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں ورسٹ کریچرز جو ہوں گے وہ اسکالرز ہوں گے, اور یہ بندر یا یہ جو ابلیس کے ٹولز ہیں وہ مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ریلیجن بتا رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے یعنی شیعہ میں ڈیموکریسی لانے والے جو تھے وہ علی السستانی تھے, جو کہ اپنے آپ کو گرینڈ سائن آف گاڈ بلواتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے شیعہ جو کہ ایک لاسٹ کڑی رہ گئی تھی, اسی لیے مجھے لگتا ہے بہت ضروری تھا مہدی کا واپس آنا, کیونکہ ریلیجن جو ایک سیکٹ تھا جو کہ سیف گارڈڈ تھا اور وہ ویٹ کر رہا تھا امام مہدی کا, اس کو بھی یعنی اس چیز سے ہٹا دیا اور ریچولز میں ڈال دیا. اور ایک طرف سے وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, دوسری طرف سے وہ اپنے لیڈرز خود اپوائنٹ کر رہے ہیں. یہ کس طرح کا کانٹرڈکشن ہے, یہ کس طرح کا ریلیجن ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے شیعہ مسلمس کو اس طرح کوئی ٹرک کیا ہے کہ وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران جیسا ملک ہے کہ اس کے اندر جو وہاں پہ لیڈرز بیٹھے ہیں وہ جو ہے ان ٹچ ہے ود دا 12th امام. یہ ہو سکتا ہے جس ملک میں اتنا ظلم ہو, جس ملک میں اتنی ناانصافی ہو, وہاں کے جو لیڈرز ہے دے آر ان ٹچ ود دا 12th امام. ہم کتنے آرام سے جھوٹ کو جو ہے نا مان لیتے ہیں, اور صرف اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ کنوینئنٹ ہے. آپ کو کچھ اور کرنا نہیں پڑتا, آپ کہتے ہو بھائی 12th امام غیبت میں ہے, وہاں پہ جو ہے سستانی اور خمینی جو ہے دیکھ لیں گے, باقی سب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو ہو گئی گراؤنڈ ریالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات. لیکن اگر آپ اسکرپچر میں بھی جا کے دیکھیں تو امام مہدی کے رائز کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ 313 کمپینینز اور 10,000, 313 لیڈرز اور 10,000 سولجرز, صرف اتنا درکار ہے. اور ایران کی پاپولیشن کتنی ہے؟ میرے خیال سے اس سے تو زیادہ ہی ہوگی. اور اگر ہم شیعہ پاپولیشن کو اوور آل ورلڈ وائڈ دیکھ لیں تو پتہ نہیں ملینز میں تو ہوگی, اگر بلینز میں نہ بھی ہو تو اسکرپچرز کے بھی خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی میں تو ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اگر ہم یعنی وائنڈ اپ کریں یہ سارے آج کے ایپیسوڈ کو, تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ریلیجن کا بیس, اور ہمارے ریلیجن سے آپ کو یہ کلیئر ہم میسج دے دیں کہ دھارما جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹینٹ ہے ریلیجن کا, لیکن اس کا بیس جو ہے نا, یعنی جیسے آپ بیس کے علاوہ بلڈنگ کھڑی ہی نہیں رہ سکتی, آپ کچھ بھی کرتے رہیں بیچ میں نا, یوز لیس ہو گیا.
تو سب سے کور جو دھرما کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ریکگنائزنگ دا امام آف دا ٹائم اینڈ اوبیئنگ ہم. ٹھیک ہے, اور حدیثوں کے مطابق ہمیں یہ بولا گیا ہے کہ آپ کو اپنے یعنی مہدی جب آ جائے گا تو آپ اس تک اگر آپ کو سنو کے اوپر کرال کرتے ہوئے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی آپ کو پہنچنا ہے, یعنی اوبلیگیشن ہے آپ کے اوپر. کیوں اوبلیگیشن ہے؟ کیونکہ مہدی جو ہے وہ یہ سارے جو مسکنسیپشنز ہے اس کو کلیئر کرنے آیا ہے, سارے ڈویژن جو ہیومینٹی میں آئے ہوئے ہیں نا ان کو یونائٹ کرنے آیا ہے, اور ایک ایسا اسٹیٹ جہاں پہ گاڈ رول کرتا ہے, جہاں پہ ٹرولی گاڈ کی حکومت ہے, نہ کہ اسلامک ریپبلک آف ایران اور ڈیموکریسی کا سسٹم چل رہا ہے یا شورا کا سسٹم چل رہا ہے. تو وہ مہدی جو ہے وہ اسٹیٹ بنائے گا اور پورے ارتھ پہ وہ اسپریڈ کرے گا. اور اسی طرح سے آپ کے اسکرپچر میں یہی ہے کہ جب سیویئر آئے گا تو وہ جسٹس لے کر آئے گا, ایکویٹی لے کر آئے گا. تو وہ اسی طریقے سے آ سکتی ہے جب زمین کے ہر ایک حصے پہ, چھوٹے سے چھوٹے حصے پہ جو ہے گاڈ رول کرے گا, کیونکہ گاڈ جو ہے وہ ہیومینٹی کے بارے میں فکر کرتا ہے. آپ کے جو اسکالرز ہیں یا یہ جو ورلڈلی لیڈرز ہیں ان کو تو صرف اپنی پاور اور پوزیشنز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اسی بیس پہ ان کے لیے ڈویژن ضروری بھی ہے. اگر ہم فوکس کریں ڈویژن کیوں ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک جیسے ابھی ہم سستانی اور خامنہ کی بات کریں, اگر دونوں کو کنگشپ کرنی ہے تو ان کو لازم ڈیوائڈ ہونا پڑے گا نا, دو کسی نہ کسی چیز کے. نارملی یہ بہت ٹرکی ڈویژن ہے. اگر آپ دیکھیں دونوں شیعزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے میسنجر ہے جیسے, یا ان کو وہ ہم سے ملتے ہیں, لیکن دونوں کے جو مین ہماری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس جو ریلیجن یا دھارما کی ہے, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے جو ریچولز ہے, ریچولز میں بھی چینجز ہیں. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں, یعنی جیسے اگر آپ دیکھیں گے سستانی کہے گا کہ روزے میں آپ سوئمنگ نہیں کر سکتے, خامنہ کہے گا آپ کر سکتے ہو, روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں اتنا فرق ہے. اپیرنٹلی دونوں ہی بار وے امام سے کنیکٹ مل رہے ہیں. تو یا تو پتہ نہیں کتنے امام مہدی ہیں, یعنی یہ پتہ نہیں وہ پورا ریلیجن کا بیس ہی جیسے ڈسٹروائے ہو رہا ہے. بہرحال تو امام مہدی نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے, دا سیکنڈ مہدی عبداللہ ہاشم ابسائے کا اسلام, جن کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں لکھا ہے, اور وہ آج بلا رہے ہیں ہیومینٹی کو اپنے ٹرو ایسنس کی طرف واپس. ہیومینٹی فرسٹ, سیلف لیسنس, اور ایک دوسرے کے ساتھ لو اور پیس اور ہارمنی میں جسٹلی اور ایکویٹی کے ساتھ اور رسپیکٹفلی رہنا. یہ ایک بلڈ کر رہے ہیں, وہ ایک نیشن اس طرح سے بلڈ کر رہے ہیں, اور وہ سب دنیا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو اگر آپ کو دھارما کرنا ہے تو آپ کا جو ڈیوائن پاتھ جو کہ گاڈ نے آرڈین کیا ہے وہ یہی ہے کہ آج کے زمانے کے امام کو آپ فائنڈ کریں, اس کو ریکگنائز کریں, اور پھر ان کی اوبیڈینس میں آپ یہ پاتھ واک کریں. وہی آپ کو ٹرو مورلز اور ایتھکس کا راستہ سکھائیں گے, وہی آپ کو یونیورسل بیلنس میں, یعنی ہم سب ہیومینٹی کو یونیورسل بیلنس میں رکھیں گے, اور موکشا تک وہی ہمیں پہنچا سکتے ہیں. اور ایون جب آپ بلیو کر لیں تو دور سے بلیف کام نہیں کرے گی, کیونکہ آپ کو فزیکل پریزنس میں رہنا پڑے گا. اسی لیے ایک حدیث ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس کا وہ یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ لکھی ہے, لیکن مطلب میں جاتے جاتے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی یا کسی امام نے کہا کہ پروفٹ محمد کے پریزنس میں رہنا ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پریزنس میں رہنا ہے. تو آپ پیوریفائی ہو ہی تب سکتے ہیں جب گاڈ کے پریزنس میں آپ رہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو پیوریفائی ہونا ہے, اگر آپ کو دھارما پلے کرنا ہے, اگر آپ کو گاڈ کے کلوز ہونا ہے, موکش تک پہنچنا ہے, تو آج کے جو اوتار آف گاڈ ہے اس کے پریزنس میں رہنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ یہ پاتھ قدم پہ قدم فالو کرنا پڑے گا اور ساتھ چلنا پڑے گا. کیونکہ اہل بیت کی ایک اور حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے آگے جائے گا وہ بھی ڈسٹرائڈ ہے, جو ہم سے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو ہمارے قدم پہ قدم آپ کو چلنا پڑے گا, کیونکہ ہم فیس آف گاڈ ہے, ہم ہینڈز آف گاڈ ہے, اور ہم جو ہے گاڈ کی مینیفیسٹیشن ہے, یعنی ایک حساب سے. تو آپ کے لیے سب کے لیے شبھ کامنائیں اور ایڈوائز کہ آپ ریسرچ کریں, اپنے ریلیجن کی ریسرچ کریں, اور ٹرولی سمجھے کہ ہر ریلیجن کا کیا یہی بیس نہیں ہے کہ ریلیجن از اے مین, اور دھارما کے لیے یہ بیسک کور یا روٹ پہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی. اور اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. نمسکار.